به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے اندر نفس اور پھر باہر شیطان یہ دو دشمن ہیں. اس کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو نفس ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے. اس کو جو ہے نا دور نہیں کیا جا سکتا, اس کی اصلاح کی جا سکتی. اور کہتے ہیں کہ ان نفس کا طفل, نفس بچے کی طرح ہے. یہ ضد کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ہر ضد پوری نہیں کی جا سکتی. اور یہ انسان کو بہت ساری چیزوں پر اکساتا ہے, ورغلاتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے یہ نفس ہی کا کام ہے. شیطان تو باہر سے وسوسے اور خیالات ڈالتے ہیں نا, یہ نفس اندر سے کام کرتا ہے. نفس کی مکاریاں بہت ہیں. اس لیے جب انسان نفس کی ماننا شروع ہو جاتا ہے نا, اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب نفس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا اور اس کے نہیں مانتا نا, پھر انسان کا دل بننا شروع ہوتا ہے, پھر دل درست ہو جاتا ہے. یہ نفس بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہی کرواتا ہے. جس طرح دیکھیں خواہشات پیدا ہوتی ہے نا, تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے نفس کے اندر جو ہے نا یہ تم جو چاہو گے, تمہارا نفس جو چاہے گا تمہارے لیے وہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفس کی چاہتیں ہوتی ہیں, نفس کی چاہتیں. اور دیکھیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, یہاں پہ جو ہے نا وہ بخل ہے نا, وہ حرص, وہ نفس کی چاہت ہے. اور پھر فرمایا کہ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ, إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ, یہاں پر بھی یہ بیوقوفی نفس کی طرف اس کی جو ہے نسبت ہوگی. اور لَقَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ, نفس کے اندر تکبر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی نفس کی جو ہے مکاریاں ہیں. تو اب انسان کا نفس نا بہت ساری چاہتی ساری نفس ہی کیا کرتا ہے.
تو یہ نفس بہت ساری چیزوں پر انسان کو اکسا رہا ہوتا ہے. جس طرح کہتا نا اس نے اپنے من چاہی زندگی اس نے دل میں آیا, اس کے نفس میں یہ آیا, اس کے جی میں یہ آیا, جو جی میں آیا کر دیا. یہ ناکامی ہے کہ جی میں آیا کر دیا. جو جی میں آتا ہے لوگ اس کو پورا نہیں کرتے. جی میں جو آتا ہے پورا کرتے ہیں. پورا کرنا یہ تو انسان کی کامیابی نہیں ہے, بلکہ اس نے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہے, جو اللہ کی مرضی ہے اس کو کرنا. نفس چاہے یا نہ چاہے, اور نفس چاہتا ہی برا ہے, یہ صحیح نہیں چاہتا. ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ جب نفس کی یہ پوزیشن ہو, اس کی مخالفتیں کرتے 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 یہ درجہ آ جائے کہ وہ نفس سے مطمئن نہ ہو جائے, تو پھر نفس ہمیشہ اچھا ہی چاہے گا, پھر برا نہیں چاہے گا. پھر اس کے جی کے اندر اچھی چیزیں آئیں گی, بری نہیں آئیں گی. اور اس کی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ نشانیاں لکھی ہیں کہ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا دل کب بیمار ہوتا ہے. دل کی بیماری کو کچھ نشانیاں لکھی, اور ان میں سے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ جس وقت انسان دنیا کی فانی چیزوں کو ترجیح دینے لگے باقی چیزوں پر, جب وہ فانی چیزوں کو ترجیح دینے لگے باقی چیزوں پر, تو یہ اس کے دل کی بیماری. سمجھے کہ اس کا دل بیمار. مثال کے طور پہ فانی چیز دنیا کا گھر ہے, اب اس کو ترجیح دے رہا ہے اور اس کے اندر لگا ہوا ہے, اس کے زیب و زینت میں لگا ہے اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. اب آخرت کے گھر کی فکر ہی نہیں ہے. دنیا کی گاڑی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے, ایک سے ایک دوسرے سے آگے, اور ان کی چاہتوں میں ان کے خواہشات میں لگا ہے, اور اس کو آخرت کی فکر, آخرت کی سواریاں وہاں کی یاد نہیں ہے. دنیا کے باغات, دنیا کی بہاریں, دنیا کی زمینیں, دنیا کے مکانات, دنیا کی عورتیں, دنیا کی جو ہے نا وہ تجارتیں, یہ سب چیزوں کے اندر دل اٹکا ہوا ہے. اور اب اس چیز کو ترجیح دے رہا ہے, یہ اچھی وہ اچھی, یہ لینی وہ اچھی, یہ جو یہ اچھی وہ اچھی کہتے اس کو تو اچھی کی انتہا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو آئے دن جو ہے نا دنیا کی زیب و زینت امتحان کے لیے بنتی رہتی ہے, آتی رہتی. آج سے پہلے سوچیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے سوچیں, مکانات کے ہاتھ دیکھے ہیں, نقشوں کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں, تو انسان کہتا ہے یہ ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہو, یہ ایسا ہے تو یہ ہو, یہ چیز ایسی ہے تو یہ ہے. انسان اپنے گھر میں چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک سوچتا رہتا ہے کہ یہ چیز میں اپنے گھر میں ایسا کروں, کہیں بھی دیکھ لیا تو میں اپنے گھر میں ایسا کروں, یہ کروں وہ کروں, اس کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور لگا رہتا ہے. اب اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں کہ آخرت میں کیسے مالو گے, آخرت کا گھر کیسا ہوگا, آخرت کا مکان کیسا ہوگا, یہ بھی نہیں یاد رہتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا مکان تھا, آپ نے کس طریقے سے رہے, ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پکے ہونے کا تصور بھی نہیں تھا, جہاں پر جو ہے نا سیمنٹ اور اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کیا چیز ہوا کرتی تھی, جہاں کے پختگی کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن ان کے ایمان کے کیا معیار تھا, ان کی کتنی بلندیاں تھیں, ان کے اللہ کے ہاں کیا مقام تھا, کیا مرتبہ تھا. آج دیکھو رہتی دنیا تک انسان ان صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں, ان کے مکانوں کے تذکرے ہیں, ان کو تو لوگ کہتے ہیں, ان کو بھی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے اوپر بھی انسان کے دل کے اندر محبتیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بستی میں رہتے تھے, اس طریقے سے اور مکانات اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی کوئی نسبتیں ہیں, لوگ ان کو دیکھ کر, ان کے قبروں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں وہ محبت بیدار ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے وہ, ان کے اوپر وہ ایمان کی وہ کیفیات تھی جو بلند اور مقام لے کر دنیا سے چلے گئے. اور ہماری تو ان چیزوں پر نہیں ہے, وہ ایسا یہ بناوٹ اور دنیا کی چیزوں اور فانی چیزوں کی شاہکار ہے, اس کے اوپر جو ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ کتنا حسین بنا, کتنا عمدہ بنا ہے, کتنا زبردست بنا, کیا اچھی چیز بنی. اب یہ اچھی کچھ بھی نہیں ہے, فانی ہے, اور لوگ اسی کے چکر میں پڑے ہوئے. فرمایا جب دنیا کے فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو سمجھے کہ اس کا دل بیمار ہے, اس کا دل بیمار ہے. دوسری علامت بتائی کہ جب جس انسان کو رونا نہ آئے, جس انسان کو رونا نہ آئے تو اس کا دل بیمار ہے. اب یہ رونا نا انسان کے دو طرح کا رونا ہوتا ہے, ایک دل کا رونا ہوتا ہے, ایک آنکھوں کا رونا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا رونا بھی بہت ضروری ہے, دل کا رونا بھی ضروری ہے. جب انسان کا دل روئے, جب انسان کی آنکھیں روئے, اور انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے اور وہ
وہ جو ہے نا علامت نشانی ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ انسان اس کا دل بیمار نہیں ہے. لیکن جس کو رونا ہی نہیں آتا، جس کو رونا ہی نہیں آتا، جس کو فکر ہی نہیں ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ فراوانی کی ہے نا، جس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی کیا چیز ہے، فلانے کیا چیز ہے، اور جس کو اللہ پاک نے کھانے پینے باقی سب چیزوں کی سہولت دی ہوئی ہے، وہ تو کوئی بہت ہی نافرمان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. حالانکہ اس کو دور وقت سجدہ بھی کرے رہنا چاہیے. اب ضروری ہے کہ اس نے نافرمانی کرنی ہے، وہ دین کے اندر وہی نقطہ نکالتے رہتے ہیں. بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین میرے تابع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنا کہ کوئی فلسفی ہوگا، جتنا مالدار ہوگا، جتنا جو ہے نا بڑا تاجر ہوگا، بڑا مالدار ہوگا، حالانکہ اس کو تو چاہیے ہر وقت سجدہ میں کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو دین آپ دیکھیے. اب دیکھیں گے نا تو وہ دین کے اوپر باتیں کرتا نظر آئے گا. نہیں یہ چیزیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میری دماغ میں تو یہ آتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں یہ جدید دور ہے اور فلانا. اس جدت نے پتہ نہیں کہاں لے کر پہنچایا. قبر میں آنکھ بند ہو کے نیچے جائے گا نا، ساری جدتیں نکل جائیں گی. پھر مانگے گا ہائے 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 اب تو میں تو نہیں جانتا تھا یہ کیا. اور بھائی کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہو دنیا میں؟ ضروری ہے کہ رب کی نافرمانی کرنی ہے. بھائی یہ جو مفلس ہو جائے، جس کے پاس روٹی کے لیے پیسہ نہ ہو، جس کے لیے جو اب تنگ ہے، جو ہمارا ماحول اور معاشرہ تنگ ہے نا، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. سچ بتاؤں، اللہ کو گواہ بنا کر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ آتا ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری بدعمالیاں بہت زیادہ ہے. اسی لیے ہم امیر ہو کہ غریب ہو، غریب امیر ہے نا تو وہ بھی ٹینشن کے اندر، ٹینشن اس کو بھی ہے، سکون نہیں ہے. سکون اس کو بھی ہے نا تب ہوگا جس وقت وہ نمازیں پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑے گا، برائیوں کو چھوڑے گا، جس وقت ظلم زیادتی چھوڑے گا، تب جا کر سکون ملے گا. سکون تو ویسے نہیں ملتا. مالدار ہونا سکون کی علامت نہیں ہے، نیک ہونا سکون کی علامت ہے. جس کے اندر یہ اللہ دے دے نا، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اگر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نور نالا نور ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن یہ ہے نا جس کو چیزوں پر کچھ پرواہ نہیں ہے، تو وہ پھر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور رونا نہیں آتا. ہم میں سے جو آدمی جس وقت مصیبت آ جائے نا، پریشانی آ جائے نا، کسی وقت دکھ آ جائے، مطلب اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو ٹینشن ہے، اس کے ماحول ہے، بیماریاں ہیں، اس کے پیسے نہیں ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہر طرح کے، وہ روتا ضرور ہے، لیکن لوگوں کے سامنے روتا ہے نا، اللہ کے سامنے نہیں روتا. وہ اللہ کے سامنے نہیں روتا، پھر مسائل کیسے حل ہو؟ وہ تو رونا ضرور ہے. کسی سے بات کرتے کرتے روگا جی میری حالت بڑی خراب ہے، فلانا ہے، اگلے کو طرف، یہ لوگوں کے سامنے رو رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے نہیں روتا. کاش کہ اللہ کے سامنے رونا آ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ جو رونا ہے نا اللہ کے سامنے نا، اللہ اکبر، بہت بڑی دولت ہے. کبھی تنہائی کے اندر علیحدہ سے چلتے پھرتے کہیں دیکھیں اور پھر دیکھیں اللہ کے سامنے جو رونا، کیا مزہ ہے اس کا. ہمیں تو تنہائیاں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، اسی لیے دوست کوئی نہیں ہے، بات کوئی بور ہوتے ہیں. اور یہ تنہائی تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، وہاں تو انسان کو یہی سکون آنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انین المذنبین احب الی اللہ من زج المسبحین. جو گناہگاروں کا رونا ہے نا، وہ بہت زیادہ تسبیحات سے بہتر ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. گناہگاروں کا رونا، گناہ کر کے رو لو اللہ سے، گناہ پر ڈٹو نہیں. گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان ہے نا ہم، گناہ انسان سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ فرشتوں سے افضل ہے کہ فرشتے دوسرا گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر افسر ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اللہ نے ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہم نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل گناہ نہیں کرتے، یہ انسان نہیں، انسانوں سے ہو جاتا ہے گناہ، لیکن گناہ پر ڈٹنا جو ہے نا یہ بربادی ہے. گناہ پر ڈٹنا ہو کیا؟ اللہ سے رو کر معافی مانگو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ تم جو ہے نا اگر کوئی گناہ بالکل کوئی بستی ایسے ہو جائے نا، بالکل گناہ نہیں کرے، اللہ فرماتے میں گناہگار پیدا کروں گا، گناہ کریں گے اور روتے رہیں گے.
گناہ کریں گے روتے رہیں گے. اللہ کو یہ ادائی بھی بڑی پسند ہے کہ گناہوں پر رونا. تو اس لیے گناہ پر رونا چاہیے انسان کو. تو جو آدمی رویا نا سبحان اللہ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو قوم کا واقعہ کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جس وقت ساری قوم نکلی, بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش کے لیے نکلے باہر, اب دعا مانگ رہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے اندر ایک آدمی ہے گناہگار ہے, اسے کہو باہر نکل جاؤ تو میں بارش کر دوں گا. ایک آدمی گناہگار تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اور آسمان پہ بادل آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ بندہ نکلا نہیں اور بارش آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا نا اسی کی وجہ سے بارش کر دو. انسان کی عقل رانت کی. نہ اس بندے نے دھاڑے مار کر رویا, نہ اس بندے کے آنسو نکلے, نہ اس کی جو کیفیات بنی کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ رو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے کہ یا اللہ اس بندے کی یہ کون سا خوش قسمت ہے کہ جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, وہ کون آدمی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرا گناہگار نافرمان تھا, میں نے پردہ ڈالا ہے, اب تو فرمانبردار ہو گئے, اب تو پردہ ڈالوں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا قدر کرتا ہے بندے کی. ہم دیکھو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم روئیں اللہ پاک سے, اللہ سے رونے والے بنے. ٹھیک ہے ہر وقت نہ دیکھیں ہمارے دل کے اندر سے یہ اندر سے کوئی کیفیت تو پیدا ہونا, چاہت پیدا ہونا میرا اللہ ہے اور وہ اللہ ہے مجھے دیتا ہے وہ اللہ. دیکھیں اگر آپ شکر کریں, ہم سارا دن بھر نا ہم نہیں ادا کر سکتے. ہمیں اللہ پاک نے پورا جسم سالم دیا, آنکھیں سالم دی, ہاتھ پاؤں اعضاء سالم دیے, ہمیں درست دیے, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں, ہم پکڑ سکتے ہیں, ہم سب کچھ کا سوچے دی اللہ پاک نے. یہ کتنی بڑی بڑی نعمت تھی. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر قدرت کی کتنی نشانی ہے, تم دیکھتے نہیں ہو, تم دیکھتے نہیں ہو. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رو فرمائے کہ نہیں رو سکتے تو پھر تم کو فتوبہ کو نہیں رو سکتے, رونے کی آواز بناؤ, رونے کی کیفیت بھی بنا دو, رونے کی کیفیت بنا دو. اور ہماری جو ہے نا حال یہ ہے کہ جب تک ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی روتے نہیں ہے, اور پھر رونا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں ہو. تو اس لیے فرمایا جو شخص روتا ہے نا, جس کا دل روتا ہے اور جس کے آنکھیں روتی ہے نا, وہ آدمی وہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل زندہ ہے, یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, یہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے, یہ کامیاب انسان ہے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو روتا فرما. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی کیفیاتوں کو دیکھیں, اپنی اندر ان علامات کو دیکھیں. میں نے 2 علامتیں بتائی ہیں کہ جس وقت انسان فانی چیزوں کو, دنیا کی چیزوں کو, فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو یہ نشانی ہے کہ اس کا دل مردہ ہے. اور وہ شخص جس کو رونا نہیں آتا, یہ نشانی ہے کہ اس کا دل مردہ ہے. اور بھی ذکر کی جائیں گی. ہمیں چاہیے نشانی سے اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.